لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم. اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم. اسمه مقدس معطر منور في البيت والحرم. اسمه مقدس معطر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كيف الورى مصباح الظلم. والجود والکرم جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید بخطابہ المتین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. صلوات پر محمد وآل محمد. سب سے پہلے شکر گزار ہوں میں ذکر تشنیع لب چینل کا، ان کے ایڈمن کا، کہ ایسے حالات میں، ایسے دور میں کہ جب کہ خانہ کعبہ کا طواف نہیں ہو رہا ہے، مسجدوں میں نمازیں نہیں ہو رہی ہے، ایسے حالات میں ذکر مولا ہو رہا ہے. خدا محمد و آل محمد کے صدقے میں اس کے ایڈمن کو سلامت رکھے اور ان کے جتنے اراکین ہیں انہیں سلامت رکھے. آمین ثم آمین. یہ آیت کریمہ جس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا سورہ توبہ کی آیت ہے. اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا. یہ آیت قرآن مجید کی ہے، سورہ توبہ کی. قرآن مجید وہ اللہ کی پاک و پاکیزہ کتاب کہ جو خود ایک معجزہ ہے، اور اس طریقے سے معجزہ ہے کہ معجزہ اسے کہتے ہیں کہ حامل معجزہ موجود ہو تب معجزہ ہے. اسی لیے قرآن پیغمبر اسلام پہ نازل ہوا، اور معجزہ کے لیے شرط ہے کہ حامل معجزہ موجود ہو. اسی لیے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول تھے، بلکہ کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. صلوات پر محمد وآل محمد. لیکن ایک سوال ہے کہ قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ قرآن کو قرآن کیوں کہا گیا؟ مسلمان سے پوچھئے تو جواب نہیں دے پائیں گے، لیکن جو صاحب علم ہے وہ بتائیں گے کہ قرآن کو قرآن کیوں کہا گیا. اصل میں قرآن کے معنی ڈکشنری میں دیکھیے، لغت میں دیکھیے تو قرآن اس کتاب کو کہتے ہیں جسے پڑھی جا چکی ہے. جسے پڑھی جا چکی ہے اس کتاب کو قرآن کہتے ہیں ڈکشنری میں. قرآن کا معنی ایسے تو قرآن جو اللہ کا کتاب ہے، لیکن جو پڑھی جا چکی ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ کس نے پڑھی قرآن کو؟ کس نے پڑھی؟ تو 16 رجب کو ایک بچہ ہے جو دست رسالت پہ کہہ رہا ہے یا نبی اللہ حکم ہو تو توریت سناؤں، زبور سناؤں، قرآن سناؤں. علی بن ابی طالب کا قرآن پڑھنا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کتاب کا نام ہی قرآن رکھ دیا. صلوات پر محمد وآل محمد.
قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا. رسول کو، اپنے ہادی کو اللہ نے بھیجا کس لیے؟ ہدایت کے لیے. اب ایک ہادی نہیں، 2 ہادی نہیں، 10-20 ہزار نہیں، بلکہ 1,24,000 ہادیوں کو بھیجا. اور پھر اللہ کا یہ اہتمام کہ اس وقت بھیجا، ابتدا وہاں سے کی کہ جب کہ کوئی ہدایت لینے والا نہیں تھا. ہادی کو پہلے بھیجا اور ہدایت پانے والے کو بعد میں بھیجا. بھائی آج کسی پروفیسر سے، کسی لیکچرر سے، کسی ماسٹر سے کہا جائے کہ جائیے آپ اس کلاس میں اور بچوں کو پڑھائیے، کلاس لیجئے. اب وہ ماسٹر آئے، وہ ٹیچر آئے، وہ پروفیسر آئے اور وہاں دیکھیں کہ کوئی بچہ ہے ہی نہیں، تو بھائی کیا کریں گے؟ کیا وہ الٹے پاؤں واپس ہو جائیں گے؟ ہے یا نہیں؟ الٹے پاؤں واپس ہو جائیں گے. آدم زمین پہ آئے نبی بن کر کے ہدایت کرنے کے لیے. جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی ہدایت لینے والا نہیں ہے تو چاہیے یہ تھا کہ الٹے پاؤں واپس ہو جائیں. اگر وہ الٹے پاؤں واپس ہو جاتے تو اللہ میں اور اس کے بندوں میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا. کہ اس لیے کہ بندے وہ ہیں جو حال دیکھتے ہیں، غیب نہیں جانتے ہیں. اللہ وہ ہے جو عالم غیب الغیوب ہے. اللہ کہے گا کہ اگر واپس کر لے لیتا آدم کو، جبکہ ہدایت لینے والے نہیں تھے، واپس آ جاتے تو پھر بندوں کو جواز مل جاتا یہ کہنے کا کہ ایک بھی آ جاتا اور ہادی نہ رہتا تو جواز مل جاتا کہ میری ہدایت کرنے والا کوئی تھا ہی نہیں. لہٰذا پہلے ہادی کو بھیجا کہ یہ جواز بندے کو نہ ملے کہ میری ہدایت کرنے والا کوئی تھا ہی نہیں. اسی لیے آج بھی پردہ غیبت میں ایک ہادی موجود ہے. لیکن کچھ نہ سمجھ اجہل کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ پردہ غیبت میں کیسے ہادی ہے، وہ کیسے ہدایت کر سکتے ہیں. پردہ غیبت میں کیوں ہے؟ پردہ غیبت میں رہ کر ہدایت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ذرا ان سے پلٹ کر پوچھئے کہ آپ کسی منزل پہ کہتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ کیوں کہتے ہیں؟ تو کہا کہ اس لیے کہ شیطان بہکائے نہیں. میں نے کہا کہ آپ شیطان کو دیکھتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہے؟ کہا نہیں، شیطان کو دیکھا نہیں ہے، پھر بھی آپ کو خوف ہے کہ وہ بہکائے گا. ہے ایسے ایمان پر کہ شیطان پر تو عقیدہ ہے کہ پردہ غیبت سے گمراہ کر سکتا ہے، اور امام پہ ایمان نہیں ہے کہ پردہ غیبت سے ہدایت کر سکتے ہیں. صلی اللہ محمد و آل محمد. ہے یا نہیں؟ تو اللہ نے ہدایت کا سلسلہ قائم کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہمارے چھوٹے بھائی بچے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ پہلا نبی کون ہے یا نہیں؟ پہلا نبی کون؟ تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ پہلے نبی اللہ نے سب سے پہلا نبی بنایا آدم کو، چونکہ دنیا ظاہر میں سب سے پہلے آئے. لیکن ایسا نہیں ہے، جناب آدم پہلے نبی نہیں ہیں. خود رسول اسلام نے فرمایا کنتو نبیوں آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم آب و گل کے درمیان تھے. ابھی آدم کے جسم میں روح نہیں پھونکی گئی تھی، اس وقت بھی خاتم النبیین ہے نا، خاتم النبیین. روکی صاحب توجہ دیں گے کہ اس وقت بھی نبی تھا یہ خاتم النبیین، جبکہ آدم آب و گل کے درمیان تھے. کب سے تھے نبی پتہ ہی نہیں. ہر نبی کے نبوت کی ابتدا معلوم، ہر نبی کے نبوت کی انتہا معلوم، لیکن خاتم النبیین کے نبوت کی نہ ابتدا معلوم ہے نہ انتہا معلوم ہے. ابتدا اس لیے نہیں معلوم کہ اس وقت بھی نبی تھے جبکہ آدم آب و گل کے درمیان تھے، اور انتہا قیامت کے دامن سے جوڑی گئی. نہ قیامت کی انتہا معلوم نہ نبوت کی ابتدا معلوم. اچھا، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب
پہلے نبی خاتم النبیین تو سب سے آخر میں کیوں ہے یا نہیں؟ مثال سے واضح کر دوں کہ مثلا ایک صاحب دکان گئے ہیرا خریدنے کے لیے اور کہا کہ سب سے بہتر ہیرا مجھے دکھائیے، ہے نا، سب سے بہتر ہیرا۔ اچھا چلیے آج کل کے دور کے لحاظ سے بولے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو، موبائل خریدنے گئے اور کہا کہ ایک اچھا موبائل دکھائیے۔ اس نے دکھایا، کہا کہ دیکھیے بہت اچھا موبائل ہے دکاندار نے، میں نے دیکھا، کہا کہ نہیں اس سے اچھا دو۔ اس نے پھر دکھایا کہ یہ دیکھیے یہ اس سے اچھا ہے، میں نے دیکھا کہ اس سے اچھا، پھر اس نے دکھایا، کہا کہ یہ اس سے اچھا ہے، پھر دکھایا، کہا کہ اس سے اچھا ہے۔ آخر میں اس نے کہا کہ یہ دیکھیے اب اس سے اچھا آپ کو مارکیٹ میں موبائل نہیں ملے گا۔ تو دیکھیے سب سے بہتر موبائل موجود تھا لیکن سب سے آخر میں پیش کیا۔ بس اسی طرح قدرت نے خزانہ قدرت میں سب سے بہتر جوہر نبوت کو چھپا کر رکھا۔ کبھی آدم کو پیش کیا، کبھی نوح کو پیش کیا، کبھی ابراہیم کو پیش کیا، اور سب سے آخر میں سب سے بہتر جوہر نبوت محمد مصطفیٰ کو پیش کیا۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ تو زیادہ محترم سلسلہ نبوت کا شروع ہوا اور یہاں تک کہ خاتم النبیین تک آئے۔ ہر نبی نے تبلیغ کی، اپنے عزم و حوصلہ و ہمت کا اظہار کیا۔ دنیا نہیں چاہتی تھی، بندے نہیں چاہتے تھے کہ میری ہدایت ہو۔ دلیل اس کی تو دلیل یہ ہے کہ ہر نبی کو ستایا گیا۔ جناب نوح کو اتنا ستایا گیا کہ پتھروں کے درمیان میں دب جاتے تھے۔ بھائی یہ تاریخ ہے کہ پتھروں کے درمیان دب جاتے تھے۔ جبرائیل آتے تھے، فرشتے آتے تھے اور اپنے پر سے زخم بدن کو مس کرتے تھے اور تب وہ زخم بدن اچھا ہو جاتا تھا۔ یہ تاریخ ہے، لیکن یہی پہ عظمت آل محمد سمجھ میں آتی ہے کہ نوح کیا ہے اور آل محمد کیا ہے نا۔ تاریخ یہ ہے کہ زخمی ہو جاتے تھے تو فرشتے اپنے پر کو زخم بدن نوح کو پر مس کرتے تھے اور وہ زخم اچھا ہوتا تھا۔ یعنی کہ زخم بدن نوح کا مدعا پر ملک تھا، اور یہ تاریخ کہتی ہے کہ پر ملک کا مدعا گہوارے حسین ہے، مسکیہ پر مل گیا۔ صلوات محمد وآل محمد۔ تو ہر نبی کو ستایا گیا، تمام انبیاء کو، سب نے عزم و حوصلہ و ہمت کا اظہار کیا۔ جناب نوح نے کہا کہ پتھروں کے درمیان میں دب جانا آسان ہے، لیکن ہدایت چھوڑ دوں یا یہ ناممکن ہے۔ جناب ابراہیم نے کہا کہ آگ میں پھینکا جائے یہ گوارا ہے، پھینکا جاؤں آگ میں، مجھے آگ میں ڈال دیا جائے نار نمرودی میں، یہ گوارا ہے، لیکن تبلیغ حق چھوڑ دوں یہ ناممکن ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ دریائے نیل سے گزرنا آسان ہے، لیکن حق گوئی چھوڑ دوں یہ ناممکن ہے۔ عیسیٰ نے کہا کہ دار پہ چڑھا دیا جائے، مظالم ڈھا دیے جائیں، یہ ممکن ہے، لیکن حق گوئی چھوڑ دوں یہ ناممکن ہے۔ لیکن جب خاتم النبیین کا دور آیا تو خاتم النبیین نے کہا کہ یہ آگ، پانی اور ہوا کیا، اگر میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور دوسرے ہاتھ پہ سورج بھی رکھ دیا جائے تب بھی اعلان حق سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ عجب نہیں قدرت نے گوشہ مشیت سے اپنے حبیب کی اس آواز کو سنی ہو اور کہا ہو قدرت نے کہ میرے حبیب ان کفار کی کیا مجال کہ تمہارے ایک ہاتھ پہ چاند اور دوسرے ہاتھ پہ سورج رکھ دیں۔ ہاں ہم تمہارے عزم و حوصلہ و ہمت کا صلہ یوں دیں گے کہ چاند کو بھی مٹھی میں دیں گے، سورج کو بھی مٹھی میں دیں گے۔ تمہارا اشارہ ہوگا تو ڈوبتا ہوا سورج پلٹتا ہوا نظر آئے گا، تمہارا اشارہ ہوگا تو چاند دو ٹکڑے ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ تو عزیزان محترم، ہر نبی نے تبلیغ کی،
یہاں تک کہ خاتم النبیین نے اس طرح تبلیغ کی کہ دین کو اکملت لکم دینکم کی سند مل گئی، دین کامل ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد کے ساتھ آل محمد تھے، محمد کے ساتھ آل محمد تھے، اور دین کے مکمل ہونے کی سند مل گئی، دین کامل ہو گیا اور نعمت تمام ہو گئی۔ توجہ چاہوں گا، دین کامل ہو گیا اور نعمت تمام ہو گئی۔ جب دین کامل ہو گیا تو مسلمان در رسالت پر آئے کہ یا نبی اللہ، آپ نے ہماری ہدایت کی ہے، راہ حق سے بچایا ہے، صراط مستقیم پہ گامزن کیا ہے، لہٰذا اس کی اجرت لے لیجئے۔ رسول جس کے زبان پر مہر وحی الہی ہے خاموش ہے، جبرائیل آیت لے کر کے آئے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ نہیں چاہیے ذر رسالت سوائے اس کے کہ میرے اقربا سے محبت کرو۔ ان لوگوں نے کہا کہ دولت لے کر آیا ہوں، دولت لے لیجئے اس کے عوض میں۔ رسول نے کہا نہیں، محبت اہل بیت چاہیے۔ توجہ چاہوں گا، کیا کہا کہ یا رسول اللہ، اجرت کی شکل میں ہم دولت لے کر کے آئے ہیں۔ میں تو اس منزل پہ کہتا ہوں کہ خیریت کہیے کہ جناب خدیجہ کا انتقال ہو گیا تھا، ورنہ دولت دیکھ کر کہتی کہ اے میرے ہی دولت سے غنی بننے والوں، ہمیں ہی دولت دکھا رہے ہو۔ کیا کہنا، واہ واہ واہ، صلوات پر محمد وآل محمد، محمد وآل محمد۔ اور پھر نعمت تمام، تو نعمت تمام ہو گئی، اس کا مطلب کہ نعمت کا سلسلہ تھا۔ تو جناب مریم کے دور میں بھی نعمت کا سلسلہ رہا ہے نا۔ آپ کو معلوم ہے کہ عبادتگاہ میں عبادت کرتی رہتی تھی اور وہاں خانہ جنت آتا تھا۔ اور پھر جب کہ فاطمہ بنت اسد آئی ہے خانہ کعبہ میں، جب خانہ کعبہ کے قریب آئی ہیں تو تاریخ کہتی ہے کہ دروازے سے نہیں گئی، آپ بہتر جانتے ہیں۔ اور آج کا یہ موضوع بھی ہے کہ آج 21 رمضان ہے، مولا علی کی شہادت کا روز، لہٰذا مناسبت سے دو چار جملے مولا علی کی شان میں کہ جب فاطمہ بنت اسد آئی ہے تو دیوار کعبہ شق ہو گئی ہے نا۔ یہ امتیازی شان حاصل ہے علی بن ابی طالب کو، سوائے علی بن ابی طالب کے کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے۔ آئے ہیں جناب مولا کائنات تو دیوار کعبہ شق ہو گئی ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ آئے علی تو کعبے کی قسمت پلٹ گئی، آئے علی تو کعبے کی قسمت پلٹ گئی، ایسا خوشی سے پھولا کہ دیوار پھٹ گئی۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ اب مولا کائنات کی اس خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی ہے، خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی ہے، 3 دن مہمان رہے ہیں۔ اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ یہ خانہ کعبہ کی تعمیر جناب ابراہیم ہی نے کیوں کی؟ سوال پیدا ہو سکتا ہے بچوں کے لیے، چھوٹے بھائیوں کے لیے کہ بھائی معلوم ہے کہ جناب ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے، تو جناب ابراہیم نے کیوں کی؟ جناب نوح نے کیوں نہیں کیا؟ جناب موسیٰ نے کیوں نہیں کیا؟ جناب عیسیٰ نے کیوں نہیں کیا؟ 1,24,000 انبیاء اور کسی نبی نے خانہ کعبہ کی تعمیر کیا ہوتا، جناب ابراہیم نے کیوں کیا؟ تو اصل میں اللہ نے جب جناب ابراہیم کا امتحان لیا اور شرف امامت سے ان کو نوازا تو جناب ابراہیم نے دعا کیا اللہ کی بارگاہ میں، پالنے والے میری ذریت میں امامت کے لیے، اپنی ذریت میں امامت کے لیے دعا کیا۔ کس نے؟ جناب ابراہیم نے۔ اللہ نے کیا کہا کہ یہ شرف ظالمین تک نہیں پہنچے گا، یہ شرف ظالمین تک نہیں پہنچے گا۔ جبکہ مولا کائنات کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا جا رہا تھا۔ اچھا ایک بات بتائیے کہ آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ اس وقت آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ آپ یہی نہیں کہیں گے کہ جان دے دیتا ہے، میرے مولا کے گلے میں رسی کا پھندا دیا جا رہا ہے تو میں اس وقت ہوتا تو جان دے دیتا، آپ یہی کہیں گے۔ لیکن آپ کو جناب سلمان فارسی اور جناب ابوذر غفاری سے زیادہ معرفت نہیں ہے،
اس وقت دیکھا جناب سلمان فارسی نے کہ جناب ابوذر مسکرا رہے ہیں، جناب ابوذر مسکرا رہے ہیں۔ جناب سلمان فارسی نے کہا کہ ابوذر یہ مسکرانے کا کون سا وقت ہے؟ تو جناب ابوذر نے کہا کہ یہی تو وقت ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ اللہ نے کہا تھا کہ یہ عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا، اور ابھی فیصلہ ہو رہا ہے کہ کون ظالم ہے کون مظلوم ہے نا۔ یہ خانہ کعبہ کیوں بنایا جناب ابراہیم نے؟ یہ سوال ہے، اسے حل کرتا چلوں کہ جناب ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کیوں کی؟ کسی اور نبی نے کیوں نہیں کی؟ جناب ابراہیم نے اپنی ذریت میں امامت کے لیے دعا کیا تھا۔ اللہ نے جواب دیا ہو کہ ابراہیم تم اپنے ذریت میں امامت پہلے ایک گھر تو بنا لو، ورنہ وہ امامت اترے گی کہاں؟ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اب امامت مولا کائنات پیدا ہوئے ہیں خانہ کعبہ میں، 3 دن تک رہے وہاں۔ جو دیوار کعبہ جڑ گئی ہے نا، دیوار کعبہ جو شق ہوئی تھی پھر جڑ گئی، اسی کے اندر ہے فاطمہ بنت اسد اور مولا کائنات اسی کے اندر موجود ہیں۔ 3 دن تک کیا کھایا کیا پیا؟ تو تاریخ کہتی ہے کہ نعمت الہی آتی رہی، نعمت الہی آتی رہی اور وہ نوش فرماتے رہے۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ ولادت علی بن ابی طالب سے نعمتوں کا سلسلہ اس طرح شروع ہوا کہ غدیر میں نعمت تمام ہو گئی ہے۔ اللہ نے کہا کہ نعمت تمام ہو گئی۔ تو عزیزان محترم، یہ ہے مولا کائنات علی بن ابی طالب اور ان کی عظمت، اہل بیت اطہار۔ آخر میں ایک گوشہ اور آپ کی زحمت تمام۔ بہت اہم سوال ہے، بہت ہی اہم سوال، اور بچے اسے یاد رکھیں گے، چھوٹے بھائی میرے اسے یاد رکھیں گے کہ کہا یہ جاتا ہے اور حقیقت بھی ہے کہ آل کسے کہا جاتا ہے؟ آل کہا جاتا ہے بیٹوں کی اولاد کو، اس کی اولاد کو، ہے نا۔ آل کہا جاتا ہے میرا بیٹا ہے اس کی اولاد کو یہ آل، میری آل، یا میری بیٹی اس کی اولاد کو میری آل، یہ کہا جائے گا۔ لیکن میرا کوئی چچا زاد بھائی ہو، ہے نا، اس کی اولاد کہا جائے گا، ہے نا۔ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ علی بن ابی طالب چچا زاد بھائی ہے رسول کے۔ تو بہت اہم سوال ہے، بہت ہی اہم سوال ہے، اسے یاد رکھیں گے۔ جن جن حضرات کے کانوں میں میری آواز جا رہی ہے، اس سوال کو یاد رکھیں گے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ علی پیغمبر اسلام کے چچا زاد بھائی ہیں، تو وہ آل محمد کیسے ہو سکتے ہیں؟ بہت اہم سوال ہے۔ آئیے قرآن سے جواب دیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ رجل مومن من آل فرعون یکتب ایمانہ۔ حزقیل جو آل فرعون تھا، مرد مومن تھا، وہ اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا۔ حزقیل کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنا جو وہ آل فرعون تھا وہ اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا۔ حزقیل کون تھا؟ تو فرعون کا چچا زاد بھائی تھا، فرعون کا چچا زاد بھائی تھا حزقیل۔ تو جب مجھے کہنے دیجئے کہ جب فرعون کا چچا زاد بھائی حزقیل آل فرعون ہو سکتا ہے، تو محمد کا چچا زاد بھائی علی آل محمد کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ قرآن گواہ ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو یہ ہے میرا مولا علی بن ابی طالب۔ آج یہ 21 رمضان کا دن، یہ قیامت کا دن ہے، یہی وہ دن ہے کہ شمع امامت گل ہو گئی۔ ہاں زادارو، جو بھی چاہنے والے ہیں 19 رمضان سے آج تک رو رہے ہیں، واہ علیہ، ہائے علی کر رہے ہیں۔
मातम हो रहा, मजलिसें हो रही है, इमाम ज़माना को उनके जद का पुरसा दिया जा रहा है। अज़ादारों, 19 तारीख माह रमज़ान की 19वीं सुबह जब नमूदार हुई तो तारीख कहती है कि मौला अली गए हैं खाने का मस्जिद में गए हैं और जाकर अजान दिया है। अजान देने के बाद जब आए हैं मेहराब की तरफ नमाज पढ़ाने के लिए तो क्या देखा कि इब्ने मुलजिम मुंह के बल सोया हुआ है। कहा, इब्ने मुलजिम उठ जा, नमाज तो पढ़ ले, मैं तेरे मकसद से वाकिफ़ हूँ। यहाँ तक कि मेरा मौला आया है और आने के बाद मेहराब में खड़ा हुआ। देखिए, मैंने कल भी कहा था इस बात को कि मौला जानते थे कि इब्ने मुलजिम मेरा कातिल है, उसके बाद भी नमाज के लिए ताकीद कर रहे हैं कि नमाज तो पढ़ ले, अपने कत्ल होने के लिए कि मुझे कत्ल न कर, ये नहीं कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं मौला? नमाज पढ़ ले। तो मुझे यहाँ कहने दीजिए कि जब मेरा मौला ये नहीं चाहता है कि मेरा कातिल भी बेनमाजी हो, तो मौला ये कैसे चाहेंगे उनके चाहने वाले बेनमाजी है या नहीं? लिहाजा इसका ख्याल रखें कि आप अली के चाहने वाले हैं, नमाज एक वक्त की भी कज़ा न हो, है ना, तभी अली के चाहने वाले कहे जाएंगे। मौला मेरा मेहराब में आया और जैसे ही तारीख कहती है कि पहला सजदा या दूसरा सजदा था कि मौला ने सजदे से सर उठाना चाहा कि जहर से बुझी हुई तलवार इब्ने मुलजिम ने मारी, या इस जोर से तलवार लगाई कि मेरा मौला का सर दो पहरा हो गया, खून से मुसल्ला तर हो गया, मेरा मौला तड़पने लगा। फरिश्तों ने आवाज़ दी, शमे इमामत गुल कर दी गई, वाह मोहम्मदा वाह अलिया। हाज़ादारो, मौला के जब ज़ख्मी किया, चाहने वालों ने इब्ने मुलजिम को कैद किया और मौला को एक चपटाई में लपेटा। तारीख कहती है, देखिए मेरा मौला कितना करीम था। चूँकि मजहरी औसाफ इलाहिया अली इब्न अबी तालिब हैं, अल्लाह का करम है। जबकि मूसा ने अल्लाह से कहा था कि अल्लाह फिरौन जालिम है, तेरे बंदों को सताता है, फिर भी तू उस पर रहम कर रहा है, तो अल्लाह ने कहा कि मूसा, अगर फिरौन ने अपनी अबूदियत से मुंह फेर लिया है तो क्या मैं भी अपनी रुबूबियत से मुंह फेर लूँ? उस फिरौन पे भी अल्लाह करम कर रहा है। तो और अली इब्न अबी तालिब कौन है? मजहरे औसाफ इलाहिया हैं, लिहाजा अपने कातिल पे भी करम कर रहे हैं कि इसलिए कि जब दूध का शरबत आया है तो मौला ने देखा, कहा कि देखते नहीं हो कि ये मेरा कातिल किस तरह कांप रहा है, खौफ से जर्द हो गया चेहरा, इसे दूध पिलाया जाए। तारीख कहती जनाब अब्बास को जलाल आ गया था और इमाम महसूस कर रहे थे जनाब अब्बास के जलाल को, लिहाजा कहा बेटा हसन अब्बास को दे दो कि अपने हाथ से पिलाए शरबत। ये मौला हजरत अब्बास की नफ्स कुशी कर रहे थे। नफ्स कुशी, यही नफ्स कुशी थी कि रोज़े आशूरा अब्बास के जीते जी कासिम की टुकड़े हुए लाश आ गई और नो मोहम्मद की लाश आ गई और जनाब अब्बास ने सब्र का इजहार किया। एक आलिम दीन ने मजलिस में पढ़ा था, कहा था कि रोज़े आशूरा जनाब अब्बास का पूरा जिस्म जर्द हो गया था, किसी खौफ से नहीं बल्कि नफ्स कुशी से कि अब्बास के सामने कासिम की मैयत आ जाए और अब्बास जिंदा रहे और न मोहम्मद का लाशा आ जाए, अब्बास जिंदा रहे, ये नफ्स कुशी थी। और यही दर्स दिया था मौलाए कायनात ने अपने फर्जंदों को, ख़ास तौर से जनाब अब्बास को। अज़ादारों, जनाब अब्बास से कहा गया कि आप शरबत पिलाएं कातिल को। अज़ादारों, अब मौला की का ज़ख्मी बदन घर की तरफ चला है, चाहने वाले साथ साथ रोटते पीटते हुए आए। जबकि घर के करीब हुआ और हजरत अली को ज़ैनब कुलसूम के रोने की आवाज़ कानों में आई है,
چاہنے والوں کو اشارہ کیا کہ دور ہٹ جائیں، میری بیٹیوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ میں کہوں گا اے مولا، آپ اپنے بیٹیوں کے رونے کی آواز نہیں چاہتے کہ نامحرم سن سکے۔ ہاں، ایک وہ دن تھا کہ بازار شام و کوفہ میں منادی ندا کر رہے تھے، حاضی زینب، حاضی کلثوم۔ عزادارو، مولا کائنات کا زخمی جسم گھر میں آیا، بیویوں نے ماتم کیا، جراح کو بلایا گیا، جراح نے زخم دیکھا، سر سے امامہ پھینک دیا، کہا واللہ شمع امامت کو گل کر دیا گیا، اتنا کاری زخم ہے کہ زخم اچھا ہونے والا نہیں ہے۔ عزادارو، چاہنے والے ماتم کرتے رہے، 2 دن میرا مولا کرب و مصیبت میں گزارا میرے مولا نے، یہاں تک کہ چاہنے والوں سے کہا کہ اب چلے جائیں، اب محشر میں تم سے ملاقات ہوگی۔ عزادارو، چاہنے والے تو جانے لگے، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ اکثر چاہنے والے غش کھا کھا کر زمین پر گر پڑے تھے۔ سوچئے کہ جب چاہنے والوں کا یہ عالم تھا تو امام حسن کا کیا عالم ہوگا، امام حسین کا کیا عالم ہوگا، زینب و کلثوم کا کیا عالم ہوگا۔ حضرت علی نے کبھی امام حسن کو سینے سے لگایا، بیٹا صبر کرو، تم سب سے بڑے ہو، گھر کا خیال رکھنا۔ حسین کو سینے سے لگایا، بیٹا تم پہ تو سب سے زیادہ مصیبت ہے۔ زینب و کلثوم کو سینے سے لگایا، سب کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیا، بیٹا حسن ان کا خیال رکھنا، لیکن جناب عباس کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں نہ دیا۔ ام البنین نے دیکھا عباس کوشے میں رو رہے ہیں، قریب گئی، کہا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ بابا مجھ سے ناراض ہے۔ سب کا ہاتھ آقا حسن کے ہاتھ میں دیا، میرا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں نہ دیا۔ لے کر کے آئی، اے میرے والی و وارث، کیا عباس سے کوئی شکایت ہے؟ کہا کہ ہاں، نہیں بیٹا، نہیں تم سے کوئی شکایت نہیں۔ کہا ہے میرا حسین، اسے قریب بلاؤ۔ حسین کو قریب بلایا گیا، زینب کو بلایا گیا، زینب و حسین کا ہاتھ عباس کے ہاتھ میں دیا۔ عباس، حسین کا بھی خیال کرنا، زینب کا بھی خیال کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ جب کہ جناب عباس روز عاشورہ نہر کی طرف جانے لگے، زینب نے کہا بیویوں سمٹ آؤ، میں نے وعدہ کیا تھا کہ جس کو عباس جیسا بھائی ہے اس کی رضا کون چھین سکتا ہے، لیکن میں وعدہ واپس لے رہی ہوں، میرا عباس جا رہا ہے۔ عزادارو، 21 رمضان کا دن وہ آیا کہ میرا مولا دنیا سے کوچ کر گیا۔ واہ محمدہ، واہ علیہ، جنازہ چلا، آئے دفن کرنے کے لیے نجف اشرف میں، وہاں کیا دیکھا کہ قبر کھدی ہوئی ہے۔ جناب خضر نے اس قبر کو تیار کیا تھا مولا علی کے لیے، اس قبر میں مولا علی کو اتارا جانے لگا، 2 ہاتھ رسول اللہ کے برآمد ہوئے، اے میری اولادو، اے میرے فرزندو، لاؤ میرے بھائی کے لاشے کو، اپنے ہاتھوں میں لیا۔ واہ محمدہ، واہ علیہ، واہ محمدہ، واہ علیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اب میں انجمن رضویہ کے نوحہ خانوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور نوحہ خانی کریں۔ انجمن رضویہ کے نوحہ خان حضرات، علی مولا، 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 علی مولا۔ یہ کہہ رہا ہے سحر کا تارا، امام مسجد میں آ رہے ہیں، یہ
پہلو میں پا رہے ہیں، یہ کہہ رہا ہے سحر کا تارا، امام مسجد میں آ رہے ہیں، یہ کہہ رہا ہے سحر کا تارا، امام مسجد میں آ رہے ہیں، اذان ہوئی آ گئے نمازی، اذان ہوئی آ گئے نمازی، ہے سب کے آگے شہ حجازی، ہے سب کے آگے شہ حجازی، لئی کی تلوار اٹھ رہی ہے، لئی کی تلوار اٹھ رہی ہے، امام مسجد میں آ رہے ہیں، یہ کہہ رہا ہے سحر کا تارا، امام مسجد میں آ رہے ہیں، تڑپ تڑپ کر گزاری راتیں، تڑپ تڑپ کر گزاری راتیں، کہیں ہے بچوں سے اپنی باتیں، کہیں ہے بچوں سے اپنی باتیں، کبھی محبت برے اشارے، کبھی محبت برے اشارے، کبھی گلے سے لگا رہے ہیں، یہ کہہ رہا ہے سحر کا تارا، امام مسجد میں آ رہے ہیں، کبھی حسن سے وصیتیں کی، کبھی حسن سے وصیتیں کی، حسین کو کچھ ہدایتیں دی، حسین کو کچھ ہدایتیں دی، بولا کہ عباس کو وفا کے، بولا کہ عباس کو وفا کے، فسان مولا سنا رہے ہیں، یہ کہہ رہا ہے سحر کا تارا، امام مسجد میں آ رہے ہیں، نہیں ہے امید زندگی کی، اجل کو پہلو میں پا رہے ہیں، علی مولا حیدر مولا، مولا حیدر مولا، علی مولا حیدر مولا، ہی مولا۔ جناب ریاض گلپوری صاحب کا لکھا ہوا ایک نوحہ ہے جو سوالوں میں پڑھ رہا ہوں، حضرات
حضور قلب کے ساتھ سماعت فرمائیں. انشاءاللہ جب جب سنیں گے گریہ اور زاری میں مبتلا ہوں گے. امام حسین علیہ السلام کی رخصتی جناب فاطمہ زہرا کے مزار پہ. لحد پہ فاطمہ زہرا کے کہتے ہیں مولا، اے اماں لال چلا تیرا سر کٹانے کو. لحد پہ فاطمہ زہرا کے کہتے ہیں مولا، اے اماں لال چلا تیرا سر کٹانے کو. زمانہ چین سے جینے مجھے نہیں دیتا، اے اماں لال چلا تیرا سر کٹانے کو. لحد پہ فاطمہ زہرا کے کہتے ہیں مولا، اے اماں لال چلا تیرا سر کٹانے کو. لحد پہ فاطمہ زہرا کے کہتے ہیں مولا، اے اماں لال چلا تیرا سر کٹانے کو. لحد پہ فاطمہ زہرا کے کہتے ہیں مولا، اے اماں لال چلا تیرا سر کٹانے کو. مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا اماں، ارادہ کرتے ہیں اشقیاء اماں. مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا اماں، ارادہ قتل کا رکھتے ہیں اشقیاء اماں. تمہارے لال کا دشمن ہے یہ جہاں سارا، اے اماں لال چلا تیرا سر کٹانے کو. لحد پہ فاطمہ زہرا کے کہتے ہیں مولا، اے اماں لال چلا تیرا سر کٹانے کو. ابھی جوان کا لاشا اٹھانا ہے مجھ کو، زمین میں چاند ستارے چھپانا ہے مجھ کو. ابھی جوان کا لاشا اٹھانا ہے مجھ کو، زمین میں چاند ستارے چھپانا ہے مجھ کو. اٹھاؤں گا میں اکیلے جوان کا لاشا، اے اماں لال چلا تیرا سر کٹانے کو. لحد پہ فاطمہ زہرا کے کہتے ہیں مولا، اے اماں لال چلا تیرا سر کٹانے کو. رہیں گے 3 شب و روز پیاسے آل ابا، چلے گا شمر کا
خنجر کٹے گا سوکھا گلا رہیں گے 3 شب و روز پیاسے حال ابا چلے گا شمر کا خنجر کٹے گا سوکھا گلا سلگتی ریت پہ سو جائے گا تیرا کنبا اے اماں لال چلا تیرا سر کٹانے کو لحد پہ فاطمہ زہرا کے کہتے ہیں مولا اے اماں لال چلا تیرا سر کٹانے کو کمر کو تھامے اٹھاؤں گا خاک سے بازو جری کے حال پہ آئیں گے آنکھوں سے آنسو کمر کو تھامے اٹھاؤں گا خاک سے بازو جری کے حال پہ آئیں گے آنکھوں سے آنسو میں بعد بھائی کے ہو جاؤں گا بہت تنہا اے اماں لال چلا تیرا سر کٹانے کو لحد پہ فاطمہ زہرا کے کہتے ہیں مولا اے اماں لال چلا تیرا سر کٹانے کو اب جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے جواب آپ سماعت فرمائیں کہ صدا لحد سے یہ آئی اے میرے لاخت جگر تمہاری ماں بھی تو ہمراہ ہوگی اے بیٹا صدا لحد سے یہ آئی اے میرے لاخت جگر تمہاری ماں بھی تو ہمراہ ہوگی اے بیٹا گھیرے گا جب بھی مصیبت میں میرا نور نظر تمہاری ماں بھی تو ہمراہ ہوگی اے بیٹا صدا لحد سے یہ آئی اے میرے لاخت جگر تمہاری ماں بھی تو ہمراہ ہوگی اے بیٹا صدا لحد سے یہ آئی اے میرے لاخت جگر تمہاری ماں بھی تو ہمراہ ہوگی اے بیٹا لہو سے لال زمین کربلا کی دیکھوں گی تیری غریبی پہ میں خون کے آنسو روؤں گی لہو سے لال زمین کربلا کی دیکھوں گی تیری غریبی پہ میں خون کے آنسو روؤں گی چلے گا سوکھے گلے پہ جو شمر کا خنجر تمہاری ماں بھی تو ہمراہ ہوگی اے بیٹا صدا لحد سے یہ آئی اے میرے لاخت جگر تمہاری ماں بھی تو ہمراہ ہوگی اے
سہے گا تو یہ علام، صغیر ہاتھوں پہ تڑپے گا کھا کے تیر ستم، نہ جانے کون سے دل سے سہے گا تو یہ علام، رباب دیکھے گی جب خون سے بھرا اصغر، تمہاری ماں بھی تو ہمراہ ہوگی اے بیٹا، ذرا لحد سے یہ آئی اے میرے لاف جگر، تمہاری ماں بھی تو ہمراہ ہوگی اے بیٹا، ہزار تیروں میں پیوست ہوگا جسم تیرا، بڑھے گا شمر جو خنجر لیے کروں گی بکا، ہزار تیروں میں پیوست ہوگا جسم تیرا، بڑھے گا شمر جو خنجر لیے کروں گی بکا، جدا کرے گا ستم گر غریب جسم سے سر، تمہاری ماں بھی تو ہمراہ ہوگی اے بیٹا، صدا لحد سے یہ آئی اے میرے لاف جگر، تمہاری ماں بھی تو ہمراہ ہوگی اے بیٹا، غریب ماں کا کلیجہ ریاض تڑپے گا، صدائے فاطمہ سن کر جہان روئے گا، غریب ماں کا کلیجہ ریاض تڑپے گا، صدائے فاطمہ سن کر جہان روئے گا، جلے گا خیمہ چھینے گی سروں سے جب چادر، تمہاری ماں بھی تو ہمراہ ہوگی اے بیٹا، صدا لحد سے یہ آئی اے میرے لاف جگر، تمہاری ماں بھی تو ہمراہ ہوگی اے بیٹا، اے اماں لال چلا تیرا سر کٹانے